بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہائی اپ کورٹس جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل ریٹس جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ایسا اختیار ایکویٹیبل اور مکمل طور پر ڈسکریشنری پار رکھتا ہے، اور کبھی بھی کانسٹیٹیوشنل ریٹ کی جو عدالت عالیہ کا صوابدیدی اختیار ہے اس کو غیر مناسب، غیر قانونی یا غیر اخلاقی احکامات حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریٹ ایک ایسا حکم نامہ عدالت ہوتا ہے جو ہائی اپ کورٹس، اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ جاری کرتی ہیں۔ ریٹ کا مقصد صرف اور صرف انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان ریٹ جاری کرنے کا اختیار تو رکھتی ہے، لیکن عام طور کے اوپر ہم ہائی کورٹ کی طرف سے ریٹس جاری کی جا رہی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو مختلف نوعیت کی ریٹس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تمام ریٹس جو ہیں آئینی اختیارات کے تحت صادر ہوتی ہیں، اور ریٹ کے اجراء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ناانصافی یا ماتحت عدالتوں کے اختیار کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن یا کوئی پابندی جو ہے وہ لگائی جائے۔ یہ باتیں ریٹس کے حوالے سے مختلف کیس لاز میں ڈسکس کی گئی تھیں، جن میں 2006 پی سی آر ایل جے پیج 263 اور 2006 وائی ایل آر پیج 383 اور 2003 پی سی آر ایل جے پیج 949 کے اندر ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں کانسٹیٹیوشنل ریٹ کو جاری کرنے کے انڈر آرٹیکل 199، اس کے پرپز اور اس کا مقصد اور اس کا سکوپ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ ریٹس کے بارے میں رول اینڈ ریگولیشنز اور جو کنسرن لا ہے اس سے آگاہی، ریٹس کی تیاری، ریٹس کو داخل کرنا، ریٹس سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے جو مختلف فیصلہ جات ہیں ان سے آگاہی ہائی کورٹ کے ہر وکیل کے لیے لازم ہے۔ تاہم ایسے وکیل کے لیے اس کی ضرورت جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، کیونکہ اس کو ہر روز ریٹس کے ساتھ ہائی کورٹ میں واسطہ پڑتا ہے۔ اب اس کا ہم بیسک پرنسپل اگر دیکھیں ریٹ کا، تو ہر ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشنل ریٹ جاری کی جا سکتی ہے کہ جہاں کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے سے انصاف تباہ و برباد ہوتا ہو، یا کوئی فعل یا ترک فعل کسی اتھارٹی کی جو دائرہ اختیار ہے اس سے باہر ہے، یا کوئی فعل یا ترک فعل جو اسٹیچوٹ ہے، جو پروسیجرل کوڈ ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر مبنی ہے، یا کوئی فعل یا ترک فعل کسی اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ جاری کر دیا گیا ہے، دین جو اگریوڈ پرسن ہے اس کے پاس کوئی دوسری فوری اور مؤثر داد رسی موجود نہیں ہے، تو وہ ہائی کورٹ سے ریٹ کے اجراء کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس اختیار کے تابع کسی قانونی فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2005 سی ایل سی پیج 1913 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اب ریٹس جو ہیں ان کی بیسک پرنسپلز، رول اینڈ ریگولیشنز بنیادی طور پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور اعلیٰ عدالتوں نے گاہے بگاہے مختلف کیسز میں جو پرنسپلز ہیلڈ کیے ہیں اس میں سیٹلڈ پرنسپل جو ایشو کیے جاتے ہیں یا ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ آئندہ امور کے لیے ہائی کورٹ آف دا پروونسز کے لیے ریٹس کے حوالے سے عام، بنیادی اور رہنما پرنسپل کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ اب ریٹس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کئی مختلف سٹنگز میں گپ شپ لگا چکے ہیں۔ اب انگلش جو لا ہے، کامن لا، ریٹس چاند ایک اصول کامن لا میں دیے گئے ہیں، جس پہ یہ ہے کہ اگر ہیبیس کارپس سے متعلقہ ریٹ جاری کرنے کی استدعا جو ہے وہ کرنی ہے تو ڈیٹنو کا وکیل، ڈیٹنو کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی قریبی دوست، مبعوث شخص کا کوئی بھی وکیل، کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی دوست جو ہے وہ ریٹ آف ہیبیس کارپس دائر کر سکتا ہے۔ جہاں پر ریٹ آف پروہیبیشن، امتناع ریٹ کا تعلق ہے، اس میں متاثرہ شخص وہ ہوتا ہے جس کے حقوق کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ریٹ آف پروہیبیشن کے اندر کسی کام کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے، جبکہ مینڈامس ریٹ جو ہے اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ اب یہ مختلف جو ریٹس ہیں اس پہ ہم علیحدہ علیحدہ سے بھی یوٹیوب پہ گپ شپ موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو ریٹ آف پروہیبیشن کے اوپر کچھ چاہیے تو ریٹ آف پروہیبیشن بائی سلیم یعقوب آپ لکھیں، یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ آپ کو ریٹ آف ہیبیس کارپس پہ چاہیے، آپ لکھیں، آ جائے گا۔ تو دوستو، کسی جج کے غیر قانونی فیصلے یا کسی انتظامیہ کے افسر کے غیر قانونی حکم کے خلاف جو ہے وہ ریٹس جاری کی جاتی ہے۔ اب جج کے غیر قانونی فیصلے کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ، لوور عدلیہ کے فیصلے کو معطل بھی کر سکتی ہیں اور ریٹ آف سرشراری جو ہے وہ جاری کر کی جاتی ہے، اور ریٹ ہر اس شخص کے خلاف صادر کی جا سکتی ہے جو صوبے کے اندر فیڈرل یا پروونشل یا کسی قسم کی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سلسلے میں کوئی لوکل باڈی ہے، لوکل کارپوریشن ہے، لوکل گورنمنٹ کے اندر آ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کے اندر آ رہی ہے، تو وہ کی جا سکتی ہے ریٹ ان کے خلاف جاری۔ اب جہاں تک مینڈامس کی ریٹ کا تعلق ہے تو اس کی ریٹ جو ہے ہر شخص دائر کر سکتا ہے، خواہ وہ شخص جو ہے اس کسی حکم سے متاثر ہوا ہو یا نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک شخص اگر ذاتی طور پر کسی عہدے کو چیلنج کرتا ہے ریٹ آف کو وارنٹوں کے ذریعے کہ انڈر واٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس، تو برڈن آف پروف اس شخص پر ہوگا۔ اگر سرکار چیلنج کرے دین برڈن آف پروف جو ہے وہ سرکار پہ ہوگا۔ اب جہاں پر کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے، اس کے پاس درخواست جو ریٹ دائر کرنے والا پٹیشنر ہے اس کے پاس کوئی بھی فوری یا دیگر داد رسی حاصل کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی ہے، دین ریٹ جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ ریٹ کو جاری نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ آلٹرنیٹ ریمیڈی فلاں ہے، آپ وہ اویل کر لیں۔ اب یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس ہوئی 2005 پی سی آر ایل جے پیج 1681 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا